ناول آزمائش قسط نمبر 4۔ کون ہے؟ اندر سے پوچھا گیا۔ انہوں نے حلیمہ کو اشارہ کیا۔ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میم نے اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا تھا، بس وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ ایک تو پاکستانیوں کی یہ عادت نہیں جائے گی کہ میں ہوں، بھئی کون؟ میں۔ اب کیا صدقے باز ریکارڈ کر کے یاد کریں کہ فلاں نہ بولے کہ میں ہوں تو وہ ہوگا، فلاں نہ بولے تو یہ۔ خیر، حلیمہ کو زہرہ نے پہچانا ہی تھا اور جڑ سے دروازہ کھول بھی لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ مس روٹ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کئی رنگ گزرے تھے۔ زہرہ بیٹا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ یہ نرمی؟ حلیمہ تو حیران ہوئی تھی۔ زہرہ نے بھی کچھ نہ سمجھی سے کہا، جی آئے نا اندر۔ جب کوئی مغرور بندہ تھوڑی نرمی برتے یا صرف بات ہی کیوں نہ کر لے تو ہمارے ہاتھ پاؤں کیوں پھول جاتے ہیں، اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ جیسے اگر انہوں نے ہم سے چاند بھی مانگ لیا تو ہم خوشی خوشی لینے دوڑ پڑیں گے۔ اتنی چاپلوسی اور چمچہ گیری سی کیوں آ جاتی ہے ہمارے اندر، نہ چاہیں تب بھی۔ امی کہاں ہے آپ کی؟ ایک گلاس پانی کا پینے کے بعد وہ پوچھ رہی تھیں۔ وہ شام کو آئیں گی، ابھی وہ گھر پہ نہیں ہے، آپ بیٹھے نا صحیح سے۔ وہ تھوڑی جھجک رہی تھی۔ انہوں نے نوٹ کیا۔ ادھر آ کے میرے پاس بیٹھو ججی، آ جاؤ بیٹا، اتنی بھی بری نہیں ہوں میں۔ وہ مشکل مسکراتے وہ بیٹھی، کچھ عجیب سے احساس سے دوچار تھی وہ اس وقت۔ دیکھو بیٹا، میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد تم سے ایسا کوئی بھی سوال کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن تم یوں سمجھو کہ یہ میری مجبوری ہے۔ انہوں نے تمہید باندھا۔ ادھر زہرہ کا دل پتے کی مانند لرزا۔ دیکھو بیٹا، اس سوال کا جواب دینا تمہاری اپنی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم کیوں نہیں کالج جا رہی؟ بلا ایک میم کا کیا کام وہ ایک اسٹوڈنٹ کے پیچھے جائے گھر تک کہ وہ کالج نہیں آ رہی؟ زہرہ نے سوچا، اور اوپر سے اتنی وضاحت بھی دی گئی اس میم کی طرف سے جو بات بھی کسی سے کرنا پسند نہیں کرتی، اور حلیمہ ان کے ساتھ کیوں آئی ہیں؟ کڑیوں سے کڑیاں ملی اور زہرہ سمجھ گئی وہ بیوقوف تو بالکل نہ تھی۔ اٹھی اور حلیمہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کے تیور دیکھ کر حلیمہ بانپ گئی تھی۔ دیکھو زہرہ، میری بات سنو، میں نے… وہ آگے کچھ کہتی کہ زہرہ کا دایاں ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر چھاپ چھوڑ گیا۔ وہ ضبط کے انتہا پہ جبڑے بینچے ہوئے تھی۔ غصہ تو آنا تھا، اور کیوں نہ آتا، اس کا راز فاش کیا تھا اس کی اپنی دوست نے، وہ جس پر وہ اندھا اعتماد کرتی تھی، اس نے دھوکہ دیا اسے۔ میری بات تو سنو۔ وہ ابھی پھر سے کچھ کہتی کہ زہرہ کا بایاں ہاتھ اٹھا اور ایک اور تھپڑ کی گونج اٹھی۔ میں ویسے ہی صوفے پر بیٹھی، کبھی اپنے ہاتھ میں بندی گھڑی میں ٹائم دیکھتی تو کبھی دونوں کو بے تاثر نگاہوں سے تکتی، یوں جیسے وہ کوئی ڈرامے کا سین ڈائریکٹ کر رہی ہوں اور وہ دونوں اداکاری۔ چپ، بالکل چپ حلیمہ، ایک لفظ بھی کہا نہ تو میں تمہیں گھر سے دھکے مار کر نکال دوں گی۔ وہ غصے سے پوری کانپ رہی تھی۔ میم کی طرف مڑ کر وہ کہنے لگی، اور آپ بھی چلی جائیں یہاں سے، خدا کا واسطہ ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو صاحب، پلیز چلے جاؤ تم لوگ۔ کہاں کی خوشی، کیسی چاپلوسی، کون سی چمچہ گیری؟ جب اپنی عزت پہ بات آ جائے، جب کوئی آپ کی ذاتیات میں مداخلت کرے، جب کوئی آپ کے رازوں کے وہ دروازے کھولنا چاہے جسے آپ بند رکھے ہوئے ہیں نا، تب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کون ہے یا کیا ہے، تب بس آپ ہوتے ہیں، آپ کے لیے سب سے ضروری، سب سے اہم۔ نور کے کمرے میں آ کر وہ دروازہ بند کر کے خوب روئی، بہت روئی۔ جب دل تھوڑا ہلکا ہوا تو منہ دھو کے نیچے چلی آئی، کیونکہ اگر پھپھو آ جاتی اور اسے یوں دیکھ لیتی تو… وہ سیدھا کچن چلی آئی، کیونکہ چاہے دکھ ہو چاہے سکھ ہو، چاہے تو چائے اور وہ پیتی فرض ہے، نہ پینا کفران نعمت۔ اوپر سے رونے کی وجہ سے سر پھٹ رہا تھا در سے، پر جو ہی اس نے کچن میں قدم رکھا وہ رکی، یہ کیا شرم تو گیا ہی نہیں۔ وہ پہلے بھی کئی بار یونہی سے گھر چکر لگاتا رہتا تھا، کیونکہ گھر قریب ہی تھا، اور وہ تو بائک بھی ایسے چاہتا تھا کہ 15 منٹ کی بجائے 5ویں منٹ پر گھر میں ہوتا تھا، لیکن زیادہ رکتا نہیں تھا، جلد ہی اپنے نوٹس اسائنمنٹس لے کر چلا جایا کرتا تھا۔ وہ کھڑا چائے بنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ گنگنائے بھی جا رہا تھا۔ وہ شاید سیڈ سانگز ہی سنتا تھا۔ اس کی دروازے کی طرف پوچھ تھی۔ وہ گنگناہٹ اتنی تھی کہ انابیہ نے سن لی تھی۔ اسے دھکا سا لگا۔ انابیہ کو پھر سے وہ سب یاد آ گیا۔ آنکھیں پھر سے جلنے لگی۔ چائے کے لیے ابھی ہی آنا تھا اسے۔ خود کو 100 باتیں سنا کر وہ موری ہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، چائے پئیں؟ پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ آ گئی تھی۔ مجھے نہیں پینی، ایسے ہی منہ مولے جواب دیا گیا۔ دیکھو، میں چائے بڑی زبردست بناتا ہوں، اور آج تک اپنے علاوہ کسی کے لیے نہیں بنائی، صرف تمہارے لیے بنائی ہے۔ وہ اسے منا رہا تھا۔ میرے لیے اتنی تکلف کی ضرورت نہیں۔ وہ آگے قدم بڑھا گئی۔ لیکن چائے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چائے بھی اسی کے ہاتھ ملے اور سالم کو خبر بھی نہ ہو؟
وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پہ بیٹھی ٹی وی لگایا اور یوں ہی چینلز بدلتی رہی۔ آخرکار ایک کارٹون والے چینلز پہ آ کے اس نے ریموٹ کی جان بخشی، پر وہ چائے کا ہی سوچے گئی۔ چائے تو لے آتی، بھلے ہی ناراض رہتی، خود پہ غصہ، لیکن کیسے لاتی؟ چلو اچھا ہی کیا، خود کو اطمینان دیا گیا۔ پر پتہ نہیں وہ کیسی چائے بناتا ہوگا، بہت اچھی بناتا ہوگا، تعریف بھی کر رہا تھا۔ پھر سے رنج۔ چلو اب زیادہ سا مت سوچو، چلو پکڑو کپ اور بتاؤ کیسی بنی ہے چائے۔ سالم اس کے دائیں جانب کھڑا ایک کپ اس کی طرف بڑھائے کہہ رہا تھا۔ اس نے بھی پکڑ لیا کپ، پر دیکھا نہیں اس کی طرف۔ کیا ناراضگی تھی؟ وہ بھی سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم بچی ہو جو کارٹون دیکھ رہی ہو؟ وہ بھی ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا بغیر اسے تنگ کیے اب وہ بات کرنے والی نہیں۔ ہاں ہوں، کیوں آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ جواب تو دے دیا، شکر ہے۔ نہیں، پر اتنی بڑی بچی پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ نیم روشنی میں تھوڑی کا ڈمپل واضح نظر آ رہا تھا۔ اب دیکھ لینا، پہنچ گیا سکون دل کو۔ وہ کہاں ایسی باتیں کرتی تھی، پر پتہ نہیں آج اس کو کیا ہو گیا تھا۔ آئی لائک اٹ، تم جو بھی بات کر لیتی ہو، پہلا جملہ سالم نے دل میں کہا اور دوسرا تن سے بھرا۔ انابیہ کو وہ خاموش رہ کر چائے کے گھونٹ بھرتی رہی۔ ویسے چائے تھی بہت اچھی، ٹیسٹ ابھی سے یاد کر لو، شام کو آنی ہوگی۔ وہ بس بات کرنے کے مواقع ڈھونڈ رہا تھا۔ جواب نداد۔ دیکھو بیا، اصولاً تو مجھے تم سے ناراض ہونا ہی چاہیے اور نخرے تم دکھا رہی ہو۔ اب بھی وہ مزید کچھ کہتا کہ انابیہ چیخ اٹھی۔ میں کون ہوتی ہوں نخرے دکھانے والی؟ میں کون ہوتی ہوں ناراض ہونے والی؟ میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات؟ ارے میں تو اتنی نیچ ہوں کہ آپ کے کمرے میں بھی نہیں آ سکتی۔ بس اتنا کہہ کر وہ سر جھکا کے رو دی۔ دلوں میں رہنے والوں کو کیا کمروں میں جا کے تلاشیاں لینے کی ضرورت ہے؟ اس کی ساری گفتگو میں پہلی بار سالم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بات کی تھی، ایک پل کے لیے بس۔ کیا وہ اظہار کر رہا تھا؟ ایک جھٹکے سے نابیہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ نہیں نہیں، اہمیت کا احساس پھر سے زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ دل کو ڈپٹ کر سلایا گیا، ہاں، پر آنسو تھم گئے تھے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا اور پھر کہنے لگا، میں ابھی نہیں کہنا چاہتا تھا، برسوں سے دل میں چھپائی تھی یہ بات میں نے۔ تمہاری ناراضگی اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پتہ نہیں کیسے خود پر قابو کر بیٹھا۔ اسے واقعی ملال تھا اپنی بے اختیاری پر۔ اہمیت اب تابوں سے کھڑا ہو چکا تھا، یوں کہ حقیقت بھی اس کے ساتھ کھڑی اس کی دوست بن گئی تھی۔ ایک ہی دن میں انابیہ نے کیا کیا نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرانی کے عالم میں بیٹھی اسے دیکھتی رہی، پر وہ تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، یوں جیسے انابیہ کے علاوہ سب چیزوں پر نظر غور کیا جا سکتا ہے۔ جب اس بار عادل آئے تو تم چلی جانا بیا۔ خالی کا میز پر رکھتے ہوئے وہ اٹھا۔ ایک تو یہ بندہ صحیح سے خوش بھی نہیں ہونے دیتا، اب میرے یہاں رہنے سے کیا مسئلہ ہے ان کو؟ انابیہ نے خود سے کہا۔ پر کیوں، کیا اتنی بری لگتی ہوں آپ کو؟ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیدھی بات کا الٹا سوال۔ ایک تو یہ لڑکی بات بات پہ ناراض ہو جاتی ہے، اب بھی اسے لگتا ہے کہ یہ مجھے بری لگ سکتی ہے۔ سالم نے خود سے کہا، کیونکہ میں اپنی محبت کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، گناہ نہیں بنانا چاہتا، کسی کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ میری محبت پہ داغ لگائے یا اس پہ انگلی اٹھائے۔ وہ محبت جو آج تک میرے سینے میں دفن تھی وہ پاک ہے، اس میں کچھ حرام نہیں، اس پہ مطمئن رہنا چاہتا ہوں، لیکن دلیل دینا نہیں چاہتا، نہ خود مجرم بننا چاہتا ہوں، نہ اپنی محبت کو بننے دوں گا۔ شادی سے پہلے پیار بھری محبت کی باتیں کرنا سب کو پسند ہوتی ہیں، مجھے بھی ہیں، لیکن میں خود کو باز رکھوں گا، ان حرام تعلقات میں نہیں پڑوں گا۔ میں اپنی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ نے اگر اس چیز کی اجازت نہیں دی تو ضرور اس میں ہماری برائی ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں بچنا ہے نا؟ آخر میں وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ انابیہ کا سر خود بخود ہاں میں ہلا تھا۔ اچھا، تو اس لیے وہ اسے دیکھتا نہیں تھا، وہ گناہ سے بچ رہا تھا۔ وہ لڑکی ہو کر کیسے ڈیٹ بنی اسے دیکھتی رہتی تھی۔ آج شرمندگی ایسی جو جانے کا نام نہ لے، یہ سب اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ بس نام کی مسلمان تھی؟ ضمیر نے آواز لگائی۔ وہ جا رہا تھا اور انابیہ خود کو لعنت ملامت کے اچانک کچھ یاد آنے پر انابیہ نے آواز لگائی، کیا میں جانے سے پہلے وہ ڈائری پڑھ سکتی ہوں؟ ہمت مجتمع ہوئی۔ ضرور، اگر مل جائے تو۔ دروازے میں کھڑا کہہ رہا تھا، مڑا نہیں، پر پھر بھی انابیہ کو لگا وہ ہنس رہا تھا۔ وہ اٹھ کے بھاگی تھی سالم کے کمرے میں، کیونکہ اس کے پاس یہی موقع تھا، اجازت بھی مل گئی تھی اور کوئی تھا بھی نہیں۔ پر یہ کیا، وہاں تو ڈائری کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ چھپا چھان مارا پر ڈائری نداد۔ عجیب ہے، یہ بندہ بھی اظہار بھی تو کر دیا تھا احسان کی طرح، ڈائری بھی دے دینی تھی بھیک سمجھ کر۔ پھر اچانک سے یاد آیا، دلوں میں رہنے والوں کو کیا کمروں میں جا کے تلاشیاں لینے کی ضرورت ہے؟ اور اس کے لب اپنے آپ ہنسے۔ وہ بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے نیچے آئی اور کام والی سے لپٹ گئی جو ابھی برتن دھو رہی تھی۔
ہائے خیر تو ہے بچی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بیچاری تو ڈر ہی گئی تھی۔ ارے خالہ بچی نہیں ہوں میں، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، میں جا رہی ہوں گا، جا کے آدر بھائی کو کال کرتی ہوں، آپ جب تک میرے لیے ایک پراٹھا بنا دیں گی؟ قسم سے بہت بھوک لگی ہے، خوشی میں بھی مجھے بہت بھوک لگ جاتی ہے، یہ کہہ کر انابیہ یہ جا وہ جا پیچھے خالہ سنگھ کا نلکا کھلا چھوڑے اس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ بچی کم آفت زیادہ گئی تھی۔ حلیمہ تم جاؤ اپنے کمرے میں، تمہاری چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ زہرا کی بات نظر انداز کرتے میم نے حلیمہ سے کہا۔ پر میم تھپڑ سے پرے سرخ گال لیے وہ بچی بس رو دینے کو تھی۔ میں نے کہا نا آپ جائیں، وہ بس ضروری باتیں کرتی تھی۔ ارے نہیں، کوئی سمجھاؤ کہ تسلی کے دو بول دینے سے کچھ نہیں جاتا۔ زہرا نہ سمجھی سے انہیں دیکھی گئی۔ حلیمہ چپ چاپ چلی گئی۔ دیکھو بیٹا، ہمارے ساتھ زندگی میں بہت کچھ برا ہوتا ہے، لوگ برا کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود تک محدود ہو جائیں، کسی سے ملے نہیں، بات نہ کریں اور اپنی دنیا الگ بنا لیں۔ کوئی بھی آپ کو اس چھوٹی دنیا میں نہیں رہنے دے گا۔ بے اختیار انہیں کچھ یاد آیا تھا، وہ بھی تو یوں ہی اپنے لیے الگ دنیا بنانا چاہتی تھی۔ آج میں آئی ہوں، کل کوئی اور آئے گا تمہاری اس دنیا کے خون میں سراغ کرنے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، سب برے نہیں ہوتے۔ وہ اسے بچانا چاہتی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ اب جا سکتی ہیں، میں اسی دنیا میں خوش ہوں۔ شاید زہرا ان کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھو بیٹا، اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو مجبوراً تمہاری ماں سے بات کرنی پڑے گی۔ اب جب تک وہ نہیں آ جاتی مجھے یہاں برداشت کرو، جب کی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ لگتا ہے اس مقولے پر عمل کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ زیادہ منتیں نہیں کرتی تھی، بس سیدھا وہاں سے پکڑتی تھی جہاں سب سے زیادہ درد اٹھتا تھا۔ ابھی رستے میں ہی انہیں علم ہوا تھا کہ زہرا کی ماں کو کچھ علم نہیں، تو اب کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے اس بات کا۔ اب کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ تھک ہار کے وہ صوفے پہ ڈیگ گئی، سرد ہاتھوں میں گرا کے تھک گئی تھی وہ دنیا میں، دنیا کے لوگوں سے۔ تم اپنی زندگی خود بگاڑ رہی ہو، اور یقین کرو میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ پرخلوص لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہاں، آپ بھی مجھ سے یوں توقع کر رہی ہیں کہ کیا میں کسی پر بھی یقین کر پاؤں گی؟ میری دوست نے مجھے اس قابل چھوڑا ہے، وہ یہ کہتے ہوئے رو رہی تھی۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا زہرا، رہنے دے میم، ہر ایک کے ڈسے ہوئے، پر یہ باتیں، یہ تسلیاں اثر نہیں کرتی۔ خیر، ہم ایک ڈیل کرتے ہیں، میں آپ کو ساری بات بتا دوں گی، بشرط یہ کہ میری ماں کو کچھ پتہ نہ چلے، بس، بلکہ کسی کو بھی نہیں۔ منظور ہے؟ کام کی بات پر آتے ہوئے اس نے کہا۔ نہیں، میں ابھی جا رہی ہوں، شام کو آؤں گی جب آپ کی ماں گھر پہ ہو، انہی سے بات ہوگی اب۔ ایک تو یہ عورت صرف اپنی منواتی تھی، مجال ہو جو کسی کی باتوں میں آ جائے۔ اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ سب ہی ایک جیسے ہیں، ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ زہرا خلا میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ ان کے موبائل پر رنگ ہوا، ان کے شوہر کی کال تھی، شاید ان کی بیٹی سکول سے آ گئی تھی۔ ماما کو گھر میں موجود نہ پا کر وہ رو رہی تھی، ورنہ ان کے شوہر کو کہاں ان کی یاد آتی تھی۔ خیر، یاد تو ان کو بھی وہ کم ہی آتے تھے۔ ان سے ہوں ہاں میں بات کر کے کال کاٹ کر وہ زہرا کے ارد گھومی۔ نہیں، میں نے ابھی کچھ بھی ثابت نہیں کیا، اور اٹھ کھڑی ہوئی اور جب دروازے تک پہنچی تو کہنے لگی، اور ہاں، میں دھمکی تو ہرگز نہیں دیتی، جو کہتی ہوں وہ کر گزرتی ہوں۔ انابیہ اپنے گھر چلی آئی تھی پپھو کے لاکھ روکنے کے باوجود، حالانکہ اس کا خود بھی دل نہیں کر رہا تھا، پر سارم نے کہا تھا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ہماری زندگی میں ایسا جن کی کہیں بات سے ہم چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتے۔ ابھی وہ گھر پہ تھی، فائزہ کی شادی عنقریب تھی، اوپر سے پیپرز بھی آنے والے تھے۔ ایک تو یہ امتحانات شادی کے وقت پر کیوں آتے ہیں، یا پھر یہ کہنا بہتر کہ شادیاں امتحان کے وقتوں میں ہی کیوں ہوتی ہیں، ہم صحیح سے مزے بھی نہیں لے پاتے اور پڑھائی بھی نہیں کر پاتے۔ یہ شادیوں کی تاریخیں رکھنے والے بڑی دشمنی نبھاتے ہم بڑے دکھنے والے بچوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ لوگ اتنا شور کرتے ہیں، وہاں کتنا اچھے سے پڑھتی تھی میں، اور کتنا اچھے سے یاد ہوتا تھا، اوپر سے کتنے مزے کرتے تھے میں اور نور سارا دن، پتہ نہیں کون سی دشمنی نبھائی سامنے میرے ساتھ۔ انابیہ سارا دن یہی سوچتی رہتی۔ اس نے یہ بات خود بھی نوٹ نہیں کی تھی کہ اب فائدہ زا کے رخصت ہو جانے کو، لیکن غم زدہ تھی ہی نہیں بلکہ کسی حد تک خوش تھی۔ ایک نئی خوشی کے ملتے ہی انسان پرانے غم بھلا دیا کرتے ہیں، یہ فطرت انسانی کسی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو غم انسان کو مار دیتے۔ آج مہندی تھی اور انابیہ نے پیلے رنگ کا غرارہ پہنا تھا، گہرے لال رنگ کے گجرے ضد کر کے پہن لیے تھے اس نے، ورنہ سب کہہ رہے تھے کہ مہندی ہر کوئی لال رنگ پہنتا، لیکن کس کو کیا پتا تھا کہ سالم کے علاوہ گہرے لال رنگ پر تو انابیہ مرتی تھی۔ وہ لڑکی سر پہ دوپٹہ ضرور لیتی تھی، چونکہ یہ ایک روایتی شادی تھی،
تو مردوں کا انتظام باہر کیا گیا تھا جبکہ عورتوں کا گھر میں۔ واؤ انابیہ، تم تو غضب ڈال رہی ہو، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یہ ماہرہ تھی جو ابھی ہی آئی تھی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو میری پیاری کچھوا۔ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے وہ نام دینا نہیں بھولی تھی۔ ہم لاکھ سلجھے ہوئے کیوں نہ ہو، دوستوں کے معاملے میں سب ہی عجیب پیش آتے ہیں۔ اور انابیہ تو خیر چھوڑو، ابھی وہ دونوں وہی لاؤنج کے دروازے میں کھڑے مزید گھنٹہ دو گفتگو کرتے رہتے اگر سائم نہ آتا۔ وہی گفتگو کہ تم نے آئی لائنر تھوڑا سا خراب ہے، بھائی تمہارے دوپٹے کا لیس بہت پیارا ہے، ہائی یہ بلشن تھوڑا زیادہ تو نہیں ہو گیا، دلہن کو کس نے سجایا، وہ لڑکی دیکھو کتنے نخرے دکھا رہی ہے۔ اگر تم لوگوں کی یہ بکواس ڈکشنز ختم ہو گئی ہو تو خدا راستہ دے، مجھے یہ پتیلا کم دیکھ زیادہ اندر لے کے جانا ہے۔ پتہ نہیں عجیب ڈنگی ہوتی ہیں یہ لڑکیاں بھی، جگہ وگہ دیکھی نہیں، جہاں مل لیں وہیں گپے مارنا شروع، جیسے صدیوں یا جنموں کے بعد ایک دوسرے کا دیدار نصیب ہوا ہو۔ سائم بولتا تو پھر اس کے بولنے والا بٹن وہ خود بھی بند کرنے سے قاصر ہو جاتا تھا۔ او بھائی اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں باتیں سنانے والے تم ہوتے کون ہو؟ آخر ماہرہ نے کچھ تو کہنا تھا نا۔ سائم کا چہرہ سرخ تھا، بھائی اتنا وزنی پتیلا لیے وہ کھڑا تھا۔ میں تمہارا ہونے والا شوہر، بالکل تم پرفیکٹ ہو میری بیوی بننے کے لیے۔ سائم کوئی حد تھی کیا، وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ چلو ماہی ہم اندر چلتے ہیں، اس سے بحث بیکار ہے۔ انابیہ جانتی تھی کہ اگر ان دونوں کی تو میں شروع ہوئی تو شاید شادی ختم ہونے پر بھی جھگڑا ختم نہ ہو، اور ماہرہ کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کی ڈٹائی دیکھ کر انابیہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گئی تھی۔ انابیہ سائم کو جانتی تھی پر ماہرہ نہیں۔ مہندی تو اچھے سے ہو گئی تھی، 12 بجے کوئی جا کر ان سب کو سونے کی فرصت ملی تھی۔ ہیلز پہن کر تو سب لڑکیوں نے شعلے مار لیے تھے، پر اب پاؤں پکڑے بیٹھی تھی جو درد سے چور چور تھے۔ بیچارے پاؤں کا ہی کیا قصور کہ انہیں اتنی شدید تکلیف سہنی پڑی۔ ماہرہ بلے سے ہی دیر گئی تھی پر اس کا دھیان تو یہاں تھا ہی نہیں۔ اس کا ذہن آخر تک اس بات میں اٹکا تھا جو کہنے کی جرات اس پتیلے والے نے کی تھی، لیکن دوست سے دوستی نبھانے کی خاطر وہ بظاہر ہنس بھی رہی تھی۔ انابیہ بھی ادھر ادھر دوڑتی کافی مصروف تھی کاموں میں کہ ماہرہ اس سے اس پتیلے والے کے بارے میں پوچھ ہی نہ سکی۔ چلو پھر کبھی صحیح، اور اس بار وہ مل جائے۔ ماہرہ کو ٹھیک ٹھاک بے عزتی کرے کہ اس کی، اس وقت وہ اس جذباتی حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، اس لیے چپ رہی۔ آئندہ نہیں رہے گی۔ ابھی تم ماہرہ کو جانتے نہیں ہو، اور میرے ساتھ ساتھ آپ سب بھی کہیں گے کہ ابھی وہ سائم کو جانتی نہیں۔ رکے میں آپ سب کو بتا دیتی ہوں، میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں نا؟ زہرہ نے ڈرتے ڈرتے ہوئے آواز لگائی۔ ان کے باہر کی طرف بڑھتے قدموں رکے تھے، وہ ان کو جانے نہیں دے سکتی تھی اس صورت میں کہ وہ شام کو پھر آنے والی ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے۔ ہاں میں تمہارے ساتھ کچھ غلط بھی نہیں کروں گی، پہلا جملہ انہوں نے دل میں کہا تھا۔ وہ کوئی چانس رہنے کہاں دیتی تھی، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کی بات سننے لگی۔ زہرہ کی ایک ایک بات حلیمہ کی کہی ہوئی ہر بات سے مشابہ تھی۔ ان کے یقین پر مہر ثبت ہوئی تھی، اس یقین پر کہ وہ آنکھیں اور چہرے صحیح سے پڑھ لیا کرتی تھی۔ تم نے یہ بات اپنی ماں کو کیوں نہیں بتائی؟ یہ بات وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ ان کو بتا کر کیا حاصل، کیا وہ میرے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ اور ویسے بھی میں اپنی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، بس ایک حلیمہ سے کہتی تھی، کاش اس سے بھی نہ کہتی۔ صحیح ہے زہرہ، تم کل سے کالج آ رہی ہو، کوئی ایکسکیوز نہیں سن رہی میں۔ یہ کہتے انہوں نے پرس کندھے پہ ڈالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں زہرہ کے چہرے کا رنگ گرا تھا۔ کیا پھر سے ان لوگوں کا سامنا؟ نہیں نہیں، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ میں نہیں آ سکتی میم، کبھی نہیں، لہجہ قطعی تھا۔ اگر نہیں تو کل صبح ہی میں خود تمہیں لینے آؤں گی۔ یقیناً تمہاری ماں کے ہوتے ہوئے تم مجھے انکار نہیں کر سکو گی۔ ہوا میں تیر چلایا گیا۔ ان کو نہیں معلوم کہ میں کالج نہیں جاتی، اور پلیز میری مجبوریوں کا اتنا فائدہ مت اٹھائیں کہ آپ کو جب ایسا وقت آئے تو میری طرح آپ کا بھی کوئی نہیں ہو بچانے والا۔ ہچکیوں کے درمیان بولتے ہوئے وہ رو رہی تھا۔ ان کا دل کٹا تھا اس بچی کی حالت دیکھ کر۔ تم مجھے پہلی اور آخری بار موقع دو زہرہ، یقین جانو انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہوئے زیادتیوں کی سزا ان سب کو ضرور ملے گی۔ مجھ پر بھروسہ رکھو زہرہ، میرا اس معاملے میں ذاتی کوئی فائدہ نہیں، ہاں دل کو اطمینان ضرور نصیب ہوگا۔ اور یہ کہہ کر وہ پیچھے چل دی، زہرہ کو گمسم چھوڑ کر۔ بارات کے تقریبات میں تقریباً سب ہی گھر والے دوڑتے اور کام کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ماحول تھا، دیسی فیملیز جو نو دلہن تیار بیٹھی تھی، ایسے میں انابیہ تھی جو تیار ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ کبھی جملہ گم تو کبھی لپسٹک، کبھی میک اپ خراب تو کبھی فینسی ڈریسز کے چمکتے کنارے۔ اس نے میرون کلر کا فل سلیوز لانگ فراک پہنا تھا، اور ماہرہ اس کی بیوٹیشن بنی کب سے جان ہلکائے کھڑی، نہ جانے کیسے اس نخریلی لڑکی کو برداشت کر رہی تھی۔
جو خود بھی کچھ سمجھتی نہیں تھی اور اس کی بھی نہیں سن رہی تھی۔ یار یہ بس ہیئر سٹائل ٹھیک ہے نا نابیہ، دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ مانگ نکال کر پرنی چوٹی بنائی ایسے کہ آگے کو 2 لیٹیں چھوڑ دی جو کہ اس کی تھوڑی کو چھوتے تو کبھی ہوا میں جھولتے، اور منگ ٹھیکا پہنا دیا۔ ہاں پرفیکٹ، چلو اب شکر ہے تم بھی تیار ہو گئی ہو۔ یہ نور تھی جو کب کی تیار کری اپنی اس ماموں کی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کیا تم دوپٹہ سر پہ لوگی؟ انابیہ کو سر پہ دوپٹہ ڈالتے دیکھ کر ماہرہ تو چیخ ہی اٹھی۔ تو اور کیا، اپنے فیشن اور شعلے کے لیے اپنی عادتیں تو نہیں بدل سکتی، اور ویسے بھی بازو کھلے چھوڑنا بے پردہ یہ گناہ ہے، انابیہ شیشے میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور اس دوران نور چلی گئی تھی کیونکہ وہاں کسی لڑکے سے سینڈلز کے سٹرپس بند نہیں ہو رہے تھے۔ نور اپنے ناخنوں پہ لگے نیل پینٹ کے خراب ہونے کی پرواہ کیے بغیر اس لڑکی کی مدد کو دو رہی تھی۔ ہائے یہ رحم دل مہربان لڑکی، اپنی عادت مت بدلو، بس ایک ہی دن کی بات ہے، کون سا ہمیشہ کے لیے، اور آج تو سبھی لڑکیاں یوں گھومے گی۔ گناہ ثواب چھوڑو تم، ایک دن ہے کیا ہو جائے گا؟ کیا مطلب ایک دن سے کیا ہو جائے گا؟ ایک دن میں تمام زندگی کی ریاست برباد کر دو؟ اس طرف گھوم کر اس نے پوچھا۔ اوفو بے وقوف عورت، ذرا ڈریسنگ سینس نہیں ہے تمہارا؟ اتنے مہنگے کپڑے خرید لو پر پہننے کا ڈنگ نہ ہو تو فائدہ۔ دیکھو نابیہ وہاں صرف عورتیں ہوں گی، اور اگر کوئی مرد ہوا تو وہ بھی بائی چانس، تو تمہارے کزن وغیرہ کوئی غیر تھوڑی ہیں، وہ بھی اپنے ہی ہیں۔ بس اب میں سیٹ کر رہی ہوں دوپٹہ، ایک لفظ نہ سنو گے۔ وہ اب اس کے دوپٹے کو پن اپ کر رہی تھی۔ انابیہ کا منہ بن گیا تھا، ایسی حالت میں باہر کیسے نکلے گی وہ؟ گناہ اللہ کے ڈر سے نہ کیا جائے تو انسان اچھا بندہ لگتا ہے، لیکن جب اللہ کے ڈر کے ساتھ ساتھ خود بھی وہ کام کرنے کو دل نہ کرے تو انسان پیارا بندہ لگتا ہے۔ واؤ زبردست، دیکھنا سالم بھائی تو دیکھتے ہی پاگل ہو جائیں گے، اس کے گال کھینچتے ہوئے ماہرہ آنکھ مار کے کہہ رہی تھی۔ سالم کا نام سنتے ہی اس کا موڈ اچھا ہو جایا کرتا تھا۔ ماہرہ اور نور کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے وہ باہر نکلی تھی، کیونکہ وہ یوں سر پہ دوپٹہ اوڑھے بغیر بے آرام محسوس کر رہی تھی، اوپر سے سب کی گوڑیاں۔ ہائے وہ اور تھی بھی شرمیلی سی، اس کا چہرہ سرخیاں چھوڑنے لگا تھا۔ یو لک سو بیوٹیفل، وہاں کسی لڑکی کے منہ سے اس نے سنا، اس کی تعریف ہوئی تھی، اور وہ کیا چاہتی تھی؟ اس کا خون سیروں بڑھا، اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہو رہا تھا۔ اب انتظار تھا تو سالم کا۔ اتنے میں براتیوں کا شور اٹھا، سارے میں ہلچل مچی۔ انابیہ کی آنکھیں بس اس کا دیدار چاہ رہی تھیں، اور شاید دیدار کروانا بھی چاہتی تھیں۔ سائم اور ماہرہ کا پھر سے کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا تھا، لیکن انابیہ کا اس کی طرف دھیان ہی کہاں تھا۔ نکاح کے پیپرز پر سائن کروانے عادل کے ساتھ سالم آ ہی گیا تھا، اور یہاں آ کر انابیہ کا انتظار ختم ہو ہی گیا، لیکن یہ کیا، اس نے تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ جانے لگا تو انابیہ کو غصہ آنے لگا، پتہ نہیں کس پر، آنا تو اپنے آپ پر چاہیے تھا۔ ابھی وہ باہر نکلتا کہ ثانیہ نے اسے روک لیا کہ سائم میری اچھی سی تصاویر تو کھینچو، اور یہاں انابیہ کے غصے کو ہوا لگی، اسے لگا اس کے سینے میں دھڑکتا دل انگاروں کی لپیٹ میں ہے۔ نہ جانے ہم اپنے پسندیدہ شخص پر صرف اپنا حق کیوں سمجھتے ہیں، کیا اسے دوسرے دیکھے بھی نہ؟ اسے یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ وہ اس کا ہو جائے تب بھی وہ صرف اس کا نہیں ہوگا، اور ابھی تو بات ہی الگ تھی، اس کا ثانیہ سے بھی وہی رشتہ تھا جو انابیہ سے، لیکن وہ سمجھے تب نہ۔ وہ پوز بدلتے ہوئے ہنستی، اور انابیہ کو لگتا وہ اس پر ہنس رہی ہے، ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچے وہ اس وقت ثانیہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بس اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ آنسوؤں کا بند بھی عین موقع پہ ٹوٹا تھا، کیونکہ ادھر رقص کی تیاریاں مکمل تھیں۔ وہ اپنی بہن سے لپٹ کر سالم کے لیے روئی تھی، بے تحاشا روئی تھی۔ ایک اسپیشل چانس تھا سب کے سامنے رونے کا۔ اس بات کا علم اگر فائزہ کا ہوتا تو شاید وہ خود رونے کی بجائے اسے لات مار کے چلی جاتی۔ ان دو بہنوں کا پیار دیکھ کر بہت سی آنکھیں نم ہوئی تھی، تو کوئی لڑکیوں کو رشک بھی کہ ایسی بہن ان کی کیوں نہیں۔ دادی نے آ کر اپنی اس گڑیا کو دلہن سے الگ کیا تھا، ورنہ ان دونوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بارات جا چکی تھی، اور سالم بھی۔ انابیہ کو اپنا دل خالی ہوتا محسوس ہوا۔ ماہرہ پتہ نہیں کہاں تھی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کھڑی پھر سے سائم سے جھگڑنے میں مصروف تھی شاید۔ اس وقت اس کا دل سائم کے ساتھ سر کھپانے کو بالکل نہ تھا، اس لیے وہیں بیٹھی رہی۔ اتنے میں نور اس کے لیے چائے کا کپ لیے کھڑی تھی۔ بھئی چائے سے کیسی ناراضگی؟ ابھی اس نے چائے ختم کی ہی تھی کہ سالم آ گیا تھا، اور وہ سیدھا گھر کی بیک سائڈ پر جا رہا تھا، شاید اسٹور روم سے کسی نے اسے کچھ لینے بھیجا تھا۔ انابیہ بھی سب کی نظروں سے بچتے وہاں گئی، اسے حساب چاہیے تھا۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا صرف ثانیہ ہی آپ کی کزن ہے؟ میں کچھ نہیں لگتی آپ کی؟ بے تکے سے شکوے۔ وہ بھی اسٹور روم کا دروازہ کھول کے اندر گیا تھا کہ وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ انابیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور میں کیوں نفرت کروں گا تم سے؟ سالم کو بہت غصہ آیا تھا انابیہ کی اس نادانی پر،
ان دونوں کو اگر کوئی یہاں دیکھ لیتا تو کتنا سمجھایا تھا اس نے اسے، پر شاید اس لڑکی کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، یا شاید وہ دل کو سب سے اوپر والا مقام دیے بیٹھی تھی۔ آپ نے میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور اس ثانیہ کے لیے پکچرز لیتے رہے۔ کیا وہ بہت پیاری لگ رہی تھی؟ کیا میں بالکل پیاری نہیں لگ رہی تھی؟ وہ بچوں کی طرح آنکھیں صاف کرتے ہوئے شکوے کیے جا رہی تھی۔ بے اختیار سارم کو ہنسی، لیکن وہ سر نام میں ہلاتے دبانے کی کوشش کر رہا تھا، پر مسکراہٹ دبانے میں وہ ناکام رہا تھا۔ سر ہلانے کی وجہ سے اس تھوڑی والے ڈمپل نے اس نیم روشنی میں آنکھ مچولی کھیلی تھی۔ اسے اس کے ڈمپل پر بھی غصہ آیا تھا۔ پہلے حال وہ ہنسنے کے قابل نہ تھا، کیونکہ کوئی بعید نہیں کہ وہ لڑکی وہیں بیٹھ کر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے رونے لگ جائے۔ مسئلہ پیارے لگنے کا نہیں ہے، کیا پیارا لگنا ضروری ہے؟ اور ثانیہ بھی میری کزن ہے اور بچپن کی فرینڈ بھی۔ مجھے نہیں معلوم تمہیں وہ کیوں اتنی بری لگتی ہے، پر وہ دل کی بہت اچھی ہے، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اچھا، پھر تو ارحم بھائی بھی بہت اچھے ہیں، وہ کیوں آپ کو برے لگتے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح دکھتی تھی، بچی تھی نہیں۔ سارم کو دھچکا لگا تھا، بیا کو کیسے معلوم ہوا کہ کیا وہ بھی چہرے پرتی تھی؟ ان دو بہن بھائیوں کو علم بھی نہیں تھا کہ کس شدت سے اسٹور روم سے ان سے حسد نفرت جاری تھی۔ آپ بتائیں، میری پکچرز کیوں نہیں لی آپ نے؟ تم نے کہا ہی نہیں۔ اب کہتی ہوں سائم سے کہہ دو، یا پھر عادت سے میں بزی ہوں اور تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا، کیسے بدل گیا تھا وہ موری باری دل لیے جانے کو، یوں کہ دونوں کی ایک دوسرے کی طرف پیٹ تھی۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی لیے تھے کہ وہ کہنے لگا، تمہاری مرضی ہے، اس میں مجھے دخل اندازی کرنے کا حق نہیں، لیکن سچ کہوں تو زندگی میں پہلی بار مجھے تم پیاری نہیں لگی بیا۔ تمہیں تو بچپن سے دوپٹہ سر پہ اوڑھنے کا شوق تھا۔ انابیہ کو لگا کسی نے اس کے پیروں سے قوت چھین لی ہو، اس میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ کچھ لمحے بعد اس نے خود کو کہتے سنا، مارا نے زبردستی، میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ بولتے وقت اسے اپنی وہ خوشی بھی یاد آئی تھی جو کسی لڑکی کی تعریف پر اسے ہوئی تھی۔ وہ پھر سے نام کی مسلمان ثابت ہوئی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے، ہم لوگوں کے ناراض ہونے کے ڈر سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، ترک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا۔ لیکن اللہ ناراض نہیں ہوں گے، کوئی غیر مرد تھوڑی تھے، اور گھر میں صرف عورتیں ہی تھیں۔ کمزور سی دلیل۔ کیا ہم کزنس بھی محرم میں آتے ہیں؟ نہیں انابیہ، بالکل بھی نہیں۔ پتہ ہے ہمارے اسلام میں کزن سے بھی پردے کا حکم ہے، لیکن اول تو ہمارے بڑے ہی اس بارے میں نہیں سوچتے، تو ہم کیا سوچیں گے؟ اور اگر ہم سوچیں تب ہمیں لوگوں کی ناراضگی کا ڈر سانے لگتا ہے۔ اس شخص کے منہ سے انابیہ کتنا برا لگتا تھا۔ وہ مزید کہہ رہا تھا، ہم سب تھے وہاں، اور اگر مرد نہ بھی ہو تو کیا اللہ نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ اس عورتوں کے سامنے بھلے ہی ننگے سر گھومو؟ خیر، آئی ایم سوری اگر تمہیں برا لگا ہو، مجھے اس سب کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آخری بات نہ جانے وہ اس سے کہہ رہا تھا یا خود کو سمجھا رہا تھا۔ اپنے دوپٹے کے پنس نکال کر اس نے سر ڈھکا اور دوپٹہ اچھے سے اوڑھ کر چل دی۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھری تھی، پر وہ اس بات پر فخر محسوس کر رہی تھی کہ اس نے سارم سے محبت کی تھی، اس شخص سے جو اسے بھی غلط راہ پر غلطی سے بھی بھٹکنے نہ دیتا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ دوستوں کے مشورے ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتے۔ وہ مشورے بھلے ہی پرخلوص ہو کر دل سے دیتے ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ہمیشہ درست ہو۔ اگلی صبح زہرا کالج آ گئی تھی۔ ان کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی، لیکن پھر بھی اسے دیکھ کر ان کو خوشی ہوئی تھی۔ ایک سمائل پاس کی انہوں نے جواباً، وہ بھی پھیکا سا مسکرائی۔ وہ ڈر رہی تھی، اس چیز کا اندازہ انہیں بھی ہو گیا تھا۔ نئے سرے سے ان 3 لڑکیوں پر انہیں غصہ آیا تھا۔ پہلی کلاس میں ہی اٹینڈنس لگوانے کے بعد میم ان تینوں اور زہرا کو اپنے ساتھ ہیڈ آفس لے آئیں۔ وہاں بس یہ 5 تھیں۔ زہرا کو میم کے ساتھ دیکھ کر کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا ان سب کو۔ اب بتاؤ کیوں، کیا تم لوگوں نے ایسا کڑک لہجہ جو اگلے بندے کا خلق خوش کر دے؟ میم یہ جھوٹ بول رہی ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں، ان میں سے ایک نے تھوک نگل کر کہا۔ لیکن ابھی تو اس نے کچھ کہا بھی نہیں، نہ ہی میں نے، پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ جھوٹ ہے؟ تنزیہ ہنس کر انہوں نے کہا۔ ان تینوں کو چپ لگ گئی تھی، وہ کیا ہی کہتے۔ اس دوران زہرا بالکل خاموش، نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ تو کیا بتا دوں سب کو تم لوگوں کے کارنامے؟ ان تینوں کے ساتھ ساتھ زہرا کا رنگ بھی اڑا تھا۔ غلطی اس کی نہیں تھی، پر بدنامی تو تھی۔ کاش یہ بدنامیاں مظلوم کو نہ جھیلنی پڑتی۔ میم اٹھیں اور ایک بڑی سی اسٹک میز سے اٹھا کر کہنے لگی، اور اگر بدنامی سے بچنا ہے تو ہاتھ آگے کرو۔ اور پھر انہیں نہیں معلوم کہ کتنی اسٹکس ماری تھی انہوں نے، بس ان کی چیخیں تھیں اور دہائیاں۔ میم معاف کر دیں، پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ان کو رحم نہیں آیا، کیا آنا چاہیے تھا؟ زہرا بھی رو رہی تھی، اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ ان تینوں کو اسی طرح دہائیاں دے رہی تھی۔ میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز ایسا مت کرو، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔
جب پہلی کلاس ختم ہونے کی بیل بجی تو تھک ہار کر انہوں نے بستک رکھ دی تھی۔ ان تینوں کی حالت تو دیکھنے والی تھی۔ دفع ہو جاؤ اب تم تینوں، وہ سب روتے ہوئے گئی تھی۔ شرمندگی سے شرمندگی، انسان کو ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے جن پر بعد میں اتنی تضحیق، ہتک اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ میم اب یہ لوگ پھر سے مجھے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ میم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے زہرا نے یوں پوچھا کہ دل کٹ جائے، آنکھوں میں چھپا ڈر آ۔ کوئی بھی اس وقت زہرا کو دیکھتا تو رو دیتا۔ وہ اب اس قابل نہیں رہی، اور تمہیں کوئی بھی کچھ کہے سیدھا آ کے مجھے کہنا، اوکے؟ اپنا دوسرا ہاتھ زہرا کے ہاتھ پہ رکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ لفظوں سے زیادہ لہجے اور لہجوں سے زیادہ عمل اثر رکھتے ہیں۔ اسے اس وقت سہارے کی ضرورت تھی۔ زہرا نے آج 5 سال بعد اپنے باپ کے علاوہ کسی کو یوں اپنے لیے ڈال بنتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب تو شکر کے آنسو تھے۔ ولیمے کے دن ماہرہ نہیں آئی تھی، لیکن اگر وہ آ جاتی تب بھی انابیہ اسکارف لینے کا ٹھان چکی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کی میکسی کے ساتھ ویسے ہی کلر کا ایک نفیس اور خوبصورت چھوٹا دوپٹہ اسکارف کی صورت میں چہرے کے گرد لپیٹا تھا، یوں کہ اس کے کندھے پر پن سے اچھے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ہلکے رنگ کا لپسٹک، آئی لائنر اور برش آن لگائے وہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ میک اپ کرنا برا نہیں ہوتا، نہ ہی فیشن کرنا کوئی معیوب کام ہے، لیکن حدود ہر چیز میں ہونی چاہیے۔ حیا اور پردے کا خیال ہر جگہ ہونا چاہیے۔ مردوں کے سامنے جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ انابیہ اس تقریب میں کھونے خدروں میں چھپ جاتی تھی۔ جہاں کسی نامحرم کے آنے کا خدشہ ہوتا وہاں نہیں ٹھہرتی تھی، اور وہ یہ سب سالم کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے کر رہی تھی، اپنے دل کی تسلی اور خوشی کے لیے۔ اور واقعی اسے دلی خوشی ملی تھی۔ اسے لگ رہا تھا سامنے اسے دلی سکون خوشی کے کچھ اصول بتائے تھے، جن میں سے کچھ پر عمل کیا اس نے۔ وہ کزن سے پردہ نہیں کر سکتی تھی، یہ اس کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ سب کی باتیں نہیں سن سکتی تھی کہ ہائے ابھی تک تو اس انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، اب اچانک سے پردہ یاد آ گیا بی کو۔ پھپھو کے ہاں اتنے دن گزار دیے تب پردہ یاد نہ آیا۔ ارے برات میں تو یوں کھلے سر گھوم رہی تھی، اب پردے والی ہو گئی، اور تو اور کسی بھی شخص کی ناراضگی اٹھانے کے قابل کہاں تھی، یہ سب کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ وہ تھوڑی بزدل معلوم ہوتی تھی۔ کتنی گرمی ہے نابیہ، یہ سکارف تو اتار دو، تمہیں دیکھ کر مجھے مزید گرمی کا احساس ہو رہا ہے۔ اف، یہ کوئی لڑکی تھی؟ انابیہ نے نظر انداز کرنا مناسب سمجھا۔ یہ بھی آج کل فیشن میں ہے، اس لیے پہنا ہے شاید۔ کسی اور کا تبصرہ، کل تو ایسے کھلے بال چھوڑے تھے جیسے ہیروئن ہو، اور آج کیسے نیک پروین بننے کا ڈرامہ۔ ہاں پتہ نہیں یہ لڑکیاں اتنا جلدی کیوں ہیں۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ چپ ہی رہی، شاید پھیکا سا ہنس کر ٹال دیتی۔ ظاہر ایسا کرتی تھی، لیکن دل کہاں کچھ ٹالتا ہے جب تک اس کا دل نہ کرے۔ کچھ زیادہ ہی ڈیٹھ معلوم ہوتا ہے۔ دل سے زیادہ ڈیٹھ بھی کچھ ہوتا ہے کیا؟ ہزار دلا سے 2 تسلیاں دو، لیکن یہ اپنی منوا کے رہتا ہے۔ لیکن اگر تم مجبور ہو بھی تو نہیں سنے گا تمہارے لیے، اس لیے اسے ماننا پڑتا ہے۔ کوئی بار بدلے میں یہ ہمیں دکھ دے جاتا ہے جسے ہمیں خود ڈیل کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی خوش قسمتی اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دل مرنے کے بعد پھر سے کئی نئی خواہش کا سہارا لے کر زندہ ہو جاتا ہے۔ انابیہ نے آج ماہرہ کی وجہ سے کالج جانے کا فیصلہ کیا۔ چلو اس سے ملاقات تو ہو جائے گی، پھر کہاں ملتے ہیں وہ دوست جو 12ویں تک ساتھ رہتے ہیں، بس آخری پیپر دینے کی دیر ہوتی ہے، اور جن کے بغیر جینے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کے نام ہم اپنے ہاتھوں، ڈیسک اور حتیٰ کہ کتابوں میں بھی اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، جو کبھی ایک دن کالج نہ آئے تو ہم اپنی حاضری پر پچھتائیں، جن کے ساتھ مل کر کچھ ایسی شرارتیں بھی کرتے ہیں ہم جس کا کبھی سوچا نہ ہو، ہم لاکھ سلجھے ہوئے ہونے کے باوجود جن کے ساتھ مل کر ہم بچے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ ہنسیاں، وہ مسکراہٹیں، وہ چھوٹے موٹے جھگڑے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں اور ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بری تو بری یادیں اچھی بھی انسان کو رلانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ وہ نوٹس لینے کا بہانہ بنا کے کالج گئی، کیونکہ سب پوچھ رہے تھے کہ تمہیں تو فری نہیں کر دیا تھا امتحانات کی تیاری کے لیے۔ وہ لڑکا ہوتی تو کہہ دیتی کہ دوستوں سے ملنے جا رہی ہوں، پر دوستی نبھانا لڑکیوں کے لیے کہاں آسان ہوتا ہے، نبھاتی ہیں اتنی مشکلوں سے بس شادی تک، اس سے آگے نہ لوگ اجازت دیتے ہیں نہ مصروفیات۔ وہ دونوں کالج جاتے ہی کینٹین چلے گئے تھے، بھئی پہلے پیٹ پوجا۔ ابھی وہ دونوں بیٹھی باتیں کم اور چپس زیادہ ٹھوس رہی تھی۔ یار ماہی پیپرز کی تیاری کیسی ہے؟ انابیہ پیکٹ کے آخر میں بچنے والا مسالہ انگلی سے چاٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہر دو دوستوں میں ایک ایسا ضرور ہوتا ہے جو پڑھائی کے علاوہ بھی پڑھائی کی باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ نہ پوچھ، بالکل زیرو ہے، زیرو۔ بس بہن میں نے فیل ہو جانا اس بار پکا، ماہرہ 5ویں چپس کا پیکٹ کھولتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ 2 دوستوں میں دوسرا جھوٹ کہنا بہت ضروری سمجھتا ہے۔
وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ اس کی تیاری کتنی ہے، لیکن یہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے جو آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں ہائے یہ تو کہہ رہا تھا اسے کچھ نہیں آتا۔ ماہرہ مزید کہہ رہی تھی، اچھا یار چھوڑو پڑھائی، یہ بتاؤ وہ تمہارا کزن کیا نام ہے اس کا نام پوچھتے ماہرہ کی آنکھوں کی چمک جس چیز کا خدشہ پیش کر رہی تھی اگر انابیہ چپس کی بجائے اپنی دوست کو دیکھ لیتی تو سمجھ جاتی۔ ماہرہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیے تھے۔ ہاں وہ صائم، مصروف سے انداز میں اس نے کہا، ہاں وہی، وہ پتہ ہے مجھ سے کیا کہہ رہا تھا۔ اب آنکھوں کی چمک کے ساتھ ساتھ ہونٹوں پہ مسکان بھی تھی۔ ہنوز انابیہ چپس کے پیکٹ کو یوں گھور رہی تھی جیسے وہ اسے نہیں دیکھے گی تو وہ اڑ جائے گا۔ وہ شادی میں میرے پیچھے لگا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں سب سے الگ ہوں، مطلب وہ ابھی آگے کچھ کہتی کہ نابیہ نے ٹوک دیا، یا تم بھی کس فضول انسان کو زیر بحث لا رہی ہو، اس کی باتیں دل پہ مت لو۔ ماہرہ کا چہرہ یکدم مرجھا گیا، لیکن جہاں کوئی اسے دیکھ رہا تھا نہیں۔ ماہرہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی پر اس کی آواز دب گئی تھی، لیکن کیونکہ انابیہ اس کی سن ہی کہاں رہی تھی، بس اپنی سنا رہی تھی، وہ دیکھتا ویکتا نہیں، بس جو منہ میں آیا بول دیا۔ اس نے یہ تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ماہی کیوں اس کا ذکر کر رہی تھی۔ تم چھوڑو سائم کو، تمہیں پتا ہے سائم کیا کہہ رہے تھے؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ماہرہ کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ انابیہ اسے سنا سکتی ہے، اس کی سن نہیں سکتی، زیادہ سے زیادہ سنتی بھی تو وہی جو کچھ اس کے لیے اپنے لیے ہوتا تھا۔ وہ اسے اپنے قصے سنانے کی عادی ہو گئی تھی، یہ عادت بھی شاید ماہرہ کی دلوائی گئی تھی۔ کبھی اس نے اپنے بارے میں انابیہ کو کچھ بتایا بھی تو نہیں تھا، اب بتا رہی تھی تو وہ سننا نہیں چاہتی تھی، وہ ماہرہ سے ماہرہ کی کہانی نہیں سننا چاہتی تھی۔ انابیہ کبھی ہنستے کبھی مسکراتے ہوئے اس سے اپنی سالم کی ساری باتیں بتاتی گئی، ان کے ہاں جانے سے لے کر فائزہ کی برات تک کی ساری خبریں وہ ماہرہ کے گوش و گزار کر رہی تھی۔ ماہرہ بھی ہنستے ہوئے کبھی کیا پوچھتی تو کبھی کیا، وہ اپنی دوست کی خوشی میں خوش تھی۔ فائزہ تو خیر سے اپنے گھر کی ہو گئی۔ صوفیہ اب میری خواہش ہے کہ تم سالم کے لیے ثانیہ کا سوچو، یہ دادی تھی جو رازداری میں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، لیکن دروازہ کھولتا انابیہ کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ اب ہنستے اور بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے آ رہی تھی، پر جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ چھٹی حص بھی غلط وقت پر کتنی صحیح ثابت ہوتی ہے۔ وہ کھڑی رہی، سالم اور ثانیہ پھپھو کچھ الجھی۔ ارے ہاں، برات کے دن دیکھا نہیں تھا کتنے پیارے لگ رہے تھے دونوں ایک ساتھ، میں نے تو دیکھتے ہی دعا کی تھی ان کے ایک ہونے کی۔ دادی بڑی پرجوش تھی، زندگی میں پہلی بار انابیہ کو اپنی دادی پہ غصہ آیا تھا، وہ بھی بہت زیادہ۔ دل نے بے ساختہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کا ورد شروع کیا تھا۔ پر اماں مجھے لگا تھا عادیہ دل کے لیے ثانیہ۔ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، ویسے بھی اس کے مکمل ہونے کی ضرورت نہیں تھی، انابیہ کی امید بندی تھی۔ عام حالات ہوتے تو وہ کبھی ثانیہ کو بابی کے رشتے میں قبول نہ کرتی، لیکن ابھی تو وہ اس کی نہ ہونے والی سوتن بننے والی تھی۔ بابی برداشت ہو سکتی تھی، رقیب کبھی نہیں۔ اوہو، اس کے لیے تو ہماری نور ہے نا، کیوں تم ہماری بات کا لاج نہیں رکھو گی؟ اف، یہ پاکستانی دادا دادی، اگر دادا دادی نہ ہوتی تو نابیہ پتہ نہیں کیسے اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کرتی۔ عام حالات میں وہ نور کو اپنی بابی تصور کر کے کافی سے بھی زیادہ خوش ہوتی۔ کیوں نہیں اماں؟ پر وہ پھر الجھی۔ ادھر انابیہ کا دل فل سپیڈ میں دھڑک رہا تھا، پھپھو کی بات پر سے ساری امیدیں جڑی۔ کوئی اسے یوں دروازے کے باہر سنتا دیکھ لیتا تو کیا کہتا، اس بات کا خیال تک نہیں تھا اسے۔ پر کیا؟ پر میں نے نور سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اماں، دو ٹوک لہجہ۔ ہاں تو پوچھ لو، کیا وہ ہماری بات کو انکار کرے گی؟ کیا وہ ہماری بات نہیں مانے گی؟ دادی پوچھ رہی تھی۔ نہیں اماں، اسے میں جذباتی رسیوں سے باندھنا نہیں چاہتی، میں بیٹوں سے زیادہ بیٹی کی رضامندی جاننے کی کوشش کروں گی، کیونکہ بیٹیاں اس معاملے میں خاصی شرمیلی اور چپ رہتی ہیں۔ اپنے دل کی بات دل میں دفن کر دینے والی پھپھو خاصی سمجھدار عورت تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پوچھ لینا سالم اور ثانیہ سے، پر میری تو دلی خواہش یہی ہے صوفیہ، چلو جو اللہ کی مرضی۔ دادی نے آخر بیجا ضد وقتی طور پر چھوڑ دی تھی۔ انابیہ پتہ نہیں کیا کہنے آئی تھی، تھکے تھکے قدموں سے وہ واپس لوٹی تھی، عجیب حالت تھی اس کی۔ وہ امید اور غم کے بیچ میں پھنس گئی تھی، نہ پر امید ہو کر خوش ہو سکتی تھی، نہ غم زدہ ہو کر۔ ہر پریشان وہ ایک کا کشمکش کا شکار تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بڑے ایک بار جو کہتے پھر وہ ان کی ضد بن جاتی تھی۔ وہ پھر کسی کی رضامندی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ لڑکی ہو یا لڑکی۔ اسی دن وہ ہاتھ میں کچھ کاغذات لیے پرنسپل آفس میں کھڑی تھی۔ ان کی ایک عادت تھی، وہ غصے میں بیٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے پروفیسر صاحب کا بیٹھنے کا اشارہ نظر انداز کر گئی۔ ابھی کچھ منٹ پہلے ہی وہ آئی تھی، لیکن ان کے فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ انتظار کر رہی تھی۔ زہرہ کے لیے بھی یہ صحیح، ورنہ وہ کہاں کسی کا انتظار کرتی تھی۔ جی مس بیٹھیے، ابھی وہ کچھ آگے کہتی کہ انہوں نے ٹوک دیا۔ شکریہ، میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، بس یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں، ان پر آپ کے سگنیچرز اور سٹیمپ چاہیے تھے۔ میری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، تھوڑا جلدی کیجیے گا۔ ان کو
کاغذات تھمانے کے بعد وہ اپنی کلائی پر بندی گڑی میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مغرورانہ مزاج، آج سب یہی کہتے تھے، لیکن وہ مغرور نہیں، بس ٹو دی پوائنٹ بات کرتی تھی، اور یہ ان کی خود اعتمادی تھی جو انہیں سب سے منفرد بناتی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر انہوں نے کہا، آپ 3 اسٹوڈنٹس کو ایک ساتھ اس کالج سے نکالنا چاہتی ہیں، وہ بھی بنا وارننگ لیٹر دیے؟ ایک آئی برو اٹھاتے وہ شاکر سے پوچھ رہی تھی۔ جی، یک لفظی جواب۔ کیوں؟ وجہ میں نے لکھی ہے، لگتا ہے آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے، تو میں بتاتی چلوں کہ ان تینوں کی وجہ سے ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیراس ہوئی ہے اور کہوں کو خطرہ ہے۔ یہ سزا تو کم از کم ہونی چاہیے تاکہ کل کو کوئی اور ایسے کام نہ کر سکے۔ کوئی لڑکی ہیراس ہوئی ہے؟ زہرا، اب ان کو کیا معلوم کہ زہرا کون؟ جو کوئی بھی ہے آپ انہیں ساتھ لے کر آئیں، پھر بات ہوگی۔ اتنے آسان کہاں ہوتے ہیں یہ کام؟ وہ ابھی نہیں آئے گی، آپ پہلے میری حال سنیں گی۔ سینے پر انگلی سے دستک دیتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اچھا تو بتائیں، کیا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ وہی غصہ بھرا سوال، بھئی ایسے معاملوں میں گواہ کی گنجائش ہوتی ہے کیا؟ گواہ نہ صحیح، ثبوت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں یوں ہی منہ اٹھائے آ گئی آپ کے پاس؟ اب وہ پرس سے موبائل نکال رہی تھی، کچھ سیکنڈز پر اس پر ایک ویڈیو چلی تھی جس نے ان کو لاجواب کیا تھا۔ جاری ہے۔